تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فضل سے مراد اور رحمت سے مراد قرآن و سنت اور ہدایت دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو پیش کر کے ہم لوگوں کو یہ گمراہ کیا جاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، عوام کو بہکایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، پیدائش پر خوشی منانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، جس آیت کریمہ سے دور دور تک کوئی لینا دینا۔ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی اہم عبادت، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی عبادت، اہم عبادت اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلایا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کوئی اہم عبادت بتلائی یا پھر کی ہو۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ایک اہم مہینہ ہے، جس کے اندر بہت ہی اہم عبادت مسلمان کرتے ہیں کہ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر اگر ایک مسلمان جاگتا ہے اور جاگ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جہاں تک اور بھی دیگر اہم عبادتوں کا تذکرہ آتا ہے، جیسے قربانی ایک اہم عبادت ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے۔ حج کرنا یہ اہم عبادت ہے، وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے۔ اور بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور اہم ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ عاشوراء کا روزہ، وہ بھی محرم کے مہینہ میں آتا ہے۔ تو الغرض جتنی بھی اہم عبادتیں ہیں، کوئی بھی اہم عبادت اس مہینے کے اندر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں، ولادت باسعادت کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کی بات ہوتی ہے، تو تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں، ایک ہی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن وفات۔ اور یہ تو نام آج چینج کیا گیا ہے، پہلے جو لوگ خوشیاں مناتے تھے، جشن مناتے تھے، وہ آپ سنتے ہوں گے اور سنے ہوں گے کہ پہلے یہ نام دیا جا رہا تھا کہ 12 وفات کا دن ہے، 12 وفات کے نام سے جشن مناتے تھے۔ آج وہ نام چینج کر دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جو یہ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بات یاد رکھیے کہ یہ جو جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا ایک بھی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانا چاہیے۔ تو جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، تو وہ دلیل میں 2-3 چیزیں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ان دلیلوں کو پیش کر کے پھر وہ ہم سمجھیں گے کیا یہ دلیل 12 ربیع الاول کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے یا پھر بے فائدہ بلا وجہ مارے اٹھنا پھوٹے سر کہاں کی بات کہاں پہ جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اور بہت ہی مشہور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، پس اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، تو ہم خوش کیوں نہ ہوں گے، ہم جشن کیوں نہیں منائیں؟ پہلی بات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشی محسوس کرنا، خوش ہونا اور خوشی منانا، جشن منانا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا ہی فرق ہے کہ جشن منانا اور خوش ہونا اور خوشی محسوس کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوش ہو جاؤ، خوشی محسوس کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جشن مناؤ، گلیوں کوچوں کے اندر جھنڈے لے کر کے نکل جاؤ، اگر ان کی بات مانا جائے تب۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فضل سے مراد اور رحمت سے مراد کیا لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ نکلتے ہیں، کہیں سفر میں جاتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں، اسے شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اونٹ ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس میں اس کا غلام کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، وہی الفاظ بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اور اس کا غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غلام تم نے یہ غلط کہا، تم نے یہ صحیح نہیں کہا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی فضل اور اس کے رحمت کے ساتھ پس اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یعنی ہدایت، سنت اور قرآن کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ سے مراد ہدایت، قرآن اور سنت لیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ لہٰذا تم بھی ہدایت، سنت اور قرآن سے خوش ہو جاؤ، اور یہ جو ہدایت ہے، سنت ہے، قرآن ہے، یہ تمہارے پاس جتنی جمع کردہ چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے یہ سنت، یہ قرآن اور یہ ہدایت۔ اور یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ سنت، قرآن اور ہدایت تمہاری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فضل سے مراد اور رحمت سے مراد قرآن و سنت اور ہدایت دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو پیش کر کے ہم لوگوں کو یہ گمراہ کیا جاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، عوام کو بہکایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، پیدائش پر خوشی منانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، جس آیت کریمہ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو پہلی دلیل وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور ایک اس میں شعر پیش کرتے ہیں۔ وہ شعر اتنا ہی خطرناک ہے
اور آپ کہہ سکتے ہیں اتنا ہی بیکار ہے کہ اسے ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس شعر کے اندر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کے سوا، یعنی جو لوگ ابلیس ہیں وہ خوشی نہیں مناتے ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ یہ شعر پیش کرتے ہیں اللہ کی قسم انہیں ذرا برابر بھی انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو ہم شعر پیش کر رہے ہیں کہ سارے جہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ لا عقل ہیں، لا فہم ہیں کہ ہم جو شعر پیش کر رہے ہیں وہ کہاں تک جا کر مار کرتی ہے۔ جب یہ جشن منانا، خوشیاں منانا تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، ان کی زندگی میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ان کی زندگی میں ہمیں ایک بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ان کی زندگی میں ہمیں ایک بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ان کی زندگی میں ہمیں ایک بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ پورے صحابہ کرام کی زندگی کو آپ کھنگال کر دیکھ لیجئے، پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی سے نہ تابعین سے نہ تبع تابعین سے ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے یہ شعر پیش کر دیتے ہیں کہ سارے جہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے؟ نعوذ باللہ۔ ہم یہ شعر تابعین کے اوپر بھی لاگو ہو جاتا ہے، تبع تابعین کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ صحابہ کرام پر بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی سے بھی یہ جشن منانا، یہ خوشیاں منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیں ثبوت نہیں ملتا، تو یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو کہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے، زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس قدر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ہڈیوں کے اندر کوئی گوشت باقی نہیں رہتا ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے سرسری طور پر، اور اس اولاد کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ نام کیا رکھا؟ اسمہ یحییٰ۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسمہ یحییٰ، ہم نے تمہیں جو اولاد عطا کیا ہے اس کا نام یحییٰ ہے، اور یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا، اور جب یحییٰ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ کوئی یہ غلط فہمی نہ رکھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اگر یحییٰ نام رکھ دیا ہے، زندگی کے تعلق سے نام رکھ دیا ہے تو وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر باقی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، باقی رہنے والا ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی القیوم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا ہے، صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ تو یحییٰ نام رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد یحییٰ کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔
یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یحییٰ کو ہم نے ایک کتاب دی اور اسے کہا کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ یحییٰ ایک پاک باز، ایک تقوی والا، والدین کی خدمت کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا انسان تھا، نبی تھا۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو یحییٰ کی ولادت پر۔ اب وہ لوگ دلیل اسی آیت کریمہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کی ولادت پر سلامتی کہا ہے، سلام کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا اس کی ولادت پر سلامتی نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے؟ ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اینٹ کا روڑا پتھر سے جوڑا، کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ کی ولادت پر سلامتی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا بھی جواب دے دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس کے موت کے دن پر بھی۔ اب ان لوگوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ولادت پیدائش کی سلامتی کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے دن کی سلامتی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کیا کسی کی موت پر خوشی منایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کی موت پر جشن منایا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، اس زندگی کے اوپر بھی یحییٰ کو سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر یحییٰ کا نام زندگی کے تعلق سے ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یحییٰ پوری جو ہے زندگی اسی دنیا کے اندر گزاریں گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا اعلان کر دیا یحییٰ کے بارے میں بھی۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ خوشی مناتے ہیں وہ اپنے عقیدوں کو اس طریقے سے بنائے ہیں کہ کہیں ہم پھنسے نہیں۔ جب وہ ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور جب ان عقیدوں کو چھپانے کی بات آ گئی تو انہوں نے ایک عقیدہ اور گڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر، صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا، انسان کہا، لیکن چند جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور کو جوڑا ہے، تو اس سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، اپنے فہم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے۔ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، چراغ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی نہ سمجھتا؟ وہ تمام انسانوں کے لیے روشنی ہے۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلایا، ہمیں جو ہے ہدایت کے راستے پر کھڑا کیا۔ وہ نور ہیں، روشنی ہیں۔ اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تو اس مہینے کے اندر جلسے جلوس لگائے جاتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو نبی کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں، نبی کی سیرت بتاتے ہیں۔ بہت بہترین کام ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا صرف ایک یہی مہینہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو بتایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے، لوگوں کو بتانا چاہے، لوگوں کو سنانا چاہے، اللہ کی قسم اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایسے نمونے، کردار کے ایسے نمونے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ صرف ایک مہینہ 2-4 دن ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ ہمیں پیدا ہی نہیں کرتا یا پھر اگر ہمیں کوئی دوسری مخلوق اگر بنا دیتا تو ہم اللہ سے پوچھ نہیں سکتے تھے، سوال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ساری چیزیں دی، آنکھیں دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، ساری چیزیں عطا کی، ہمارے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تو احسان کیا، یہ چیز عطا کی تو احسان کیا، لیکن جب بات نبی کی آتی ہے، رسول کی آتی ہے، خاتم الانبیاء کی آتی ہے، رحمت للعالمین کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر بول پڑتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، مننا بہت بڑا احسان کیا ہے، من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا ہے، ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا من انفسہم جو تمہارے میں سے تھا، جو تم میں سے تھا، جو تم ہی میں سے تھا۔ ان کا کام کیا تھا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سناتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تلاوت کر کے تمہیں سناتا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ تمہیں پاک کرتا تھا، وہ تمہارا تزکیہ کرتا تھا۔ تزکیہ کہتے ہیں جیسے خراب چیز کو نکالنا اور اچھی چیز کو اس کے اندر پیدا کرنا، اور ایسی مثال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کہ نبی نے کیسا تزکیہ کیا، ایسا پاک کیا کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس دھرتی کے اوپر سب سے بہترین انسان اگر کسی کو مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کرام کی طرح اگر ایمان لے آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسا تزکیہ کیا، ایسا پاک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہ ایک مثال قائم کر دی۔ دنیا حیران و شزدر رہ گئی کہ جو لوگ ابھی گمراہی میں تھے، جو لوگ جنہیں تمام کے تمام برائیاں جس کے اندر موجود تھی، ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ایسے چلے کہ دنیا حیران و پریشان۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب کی یعنی قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دینے آیا تھا۔ قرآن کی تعلیم دینے آیا تھا، حکمت کی تعلیم دینے آیا تھا، حکمت سے مراد سنت کی تعلیم دینے آیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جنہیں ہم تذکرہ کرنا بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم بیان کرنا بھول جاتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے ہم وہ بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم سیرت و رسول کی اصل چیز ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔
اگر نبی کی سچی اور صحیح سیرت اگر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں لوگوں کو جو ہے اسلام زیادہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی کی سیرت کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی کے کردار کو دیکھ کر، نبی کی زندگی کے جو ہے کارنامے کو سن کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. ایسی سیرت اور ایسا اخلاق تھا ہمارے نبی کا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ پڑھیے قرآن کو تو تمام کے تمام خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لوگ گمراہ تھے. اللہ کے نبی کو بھیجا، انہی میں سے بھیجا، کیونکہ اگر دوسرے کو بھیجتا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. انسان یہ کہتا کہ یہ تو پتہ نہیں کون سے مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، انہیں کھانا نہیں ہے، انہیں پینا نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ روزے کے حالت میں کیسے لگتا ہے. ایک انسان کو کتنی مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو نوری مخلوق ہے، اسے کون نہیں جانتا. نبی کو بشر ماننا، نبی کو انسان ماننا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی عزت، اصلی توقیر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ ماننا، بشر نہ ماننا، نوری مخلوق ماننا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے میرے بھائی. تو جو لوگ گمراہ تھے، پہلے گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ساری برائیاں موجود تھی، اللہ کے نبی آتے ہیں، انہی میں سے آتے ہیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں. جتنی برائیاں اس کے اندر موجود تھی ساری برائیوں کو نکالتے ہیں، اور جتنی اچھائیاں تھی ساری اچھائیوں کو اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.